السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ولی المؤمنین، وارث الصادقین، صریخ المستصرخین، غیاث المستغیثین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الہاربین، الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، فصل وسلم وبارک علی عبدک ونبیک وحبیبک وصفیک، نبی الرحمہ ومنقذ الامہ، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بارض المدینہ، سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین، من ظہرنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ اما بعد عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں یعنی حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور ان کے دشمنوں سے اظہار نفرت و بیزاری اور اعلان براءت کے ساتھ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس سچائی کو سمجھنا ہوگا اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار کے عمل کی منزل میں لانا ہوگا کہ تقوی ایمان کے بعد ہر بندہ مومن کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، جس پر دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں اور کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ عزیزان محترم، بار بار آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ تقوی چند خاص احکام اور امور کی پابندی اور انہیں انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی اصل میں اللہ کے قانون، اس کی مشیت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ پروردگار عالم نے عبادات سے لے کر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، ہر شعبہ حیات کے لیے قانون معین کیا ہے، قانون وضع فرما کے اپنے انبیاء پر نازل کیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے، اور اسی کی پابندی ہمارے لیے واجب و لازم ہے۔ اللہ نے جو بھی قانون ہمارے لیے بھیجا ہے، جو بھی احکام اس نے وضع کیے ہیں، وہ 5 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم ہے جسے واجب کہتے ہیں، دوسری قسم ہے جسے حرام کہتے ہیں، تیسری قسم ہے جسے مستحب کہتے ہیں، چوتھی قسم ہے جسے مکروہ کہتے ہیں، اور 5ویں قسم ہے جسے مباح کہتے ہیں۔ اگر انسان واقعاً متقی اور پرہیزگار بننا چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ قدم اللہ کے قانون کے مطابق ہے یا اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ واجب، مستحب، مکروہ، حرام اور مباح، ان کی تعریفیں بھی اس سے پہلے اگرچہ کافی عرصہ ہوا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ واجب اصل میں اس کام کو کہتے ہیں جس کا انجام دینا ہر قیمت پر انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی اس میں کسی بھی طرح کی چھوٹ رو رعایت نہیں ہے۔ انسان اگر اسے انجام دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہوگا اور اجر کا حقدار ٹھہرے گا، اور اگر اسے ترک کرے گا جان بوجھ کے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا اور سزا اور عذاب کا حقدار ہوگا۔ واجب کو ہر قیمت پہ انجام دینا ہے، اسے کسی بھی صورت میں ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور اسی کے مقابلے میں آتا ہے حرام۔
حرام ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا کرنا، انجام دینا ہمارے لیے ممنوع ہے، یعنی ہم اسے کرنے کے سلسلے میں اتھرائز نہیں ہیں، مجاز نہیں ہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ تو جو کام سختی سے منع ہے کہ جس کو ہم انجام نہیں دے سکتے، اگر ہم اسے انجام دیں گے تو گناہ گار ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سزا کے حقدار ہوں گے، اسے کہتے ہیں حرام۔ مستحب ان کاموں کو کہتے ہیں کہ جن کا انجام دینا، جنہیں بجا لانا ہمارے لیے بہتری کا باعث ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے، تقرب اللہ کا وسیلہ ہے، معصومین خوش ہوتے ہیں اس سے، یہ سب کچھ ہے اور ہمارے لیے دنیا و آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر ہم جان بوجھ کر بھی اسے ترک کر دیں کسی وجہ سے، تو اس کام کو ترک کرنے کی بنا پر ہم گناہ گار نہیں ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سزا کے حقدار نہیں ہوں گے۔ کرنے پہ اجر ہے لیکن نہ کرنے پہ سزا نہیں ہے اور عذاب انسان اس کا حقدار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تیسرا کام جو چوتھا جو انسان کے لیے اللہ کی طرف سے معین ہے، اسے کہتے ہیں مکروہ۔ مکروہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، یعنی اگر انسان اسے نہ کرے گا تو اس میں اس کی بھلائی ہے، اس کا فائدہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے اسے انجام دے دیا، بجا لایا، تو گناہ گار نہیں ہوگا اور عذاب کا حقدار نہیں ٹھہرے گا۔ یہ چار، اور پھر اس کا پانچواں حکم، پانچواں قانون، اسے مباح کہتے ہیں۔ مباح جسے آپ جائز بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر وہ کام جسے ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا گیا، چاہے ہم اسے انجام دیں یا انجام نہ دیں، نہ اس کے انجام دینے میں کوئی رجحان پایا جاتا ہے اور نہ اس کے چھوڑنے میں کسی طرح کا رجحان پایا جاتا ہے، ہماری مرضی پر ہم چاہے اسے بجا لائیں یا نہ بجا لائیں۔ اور ان تمام احکام کے سلسلے میں آپ ان کی مثالیں بھی جانتے ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ واجب جیسے مثال کے طور پہ عبادات میں لے لیں تو سب سے پہلے نماز ہے، روزہ ہے، اور اگر استطاعت پیدا ہو جائے تو حج ہے وغیرہ وغیرہ، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی شرطیں موجود ہوں تو اس طرح کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو واجبات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ والدین کی اطاعت ہے مثال کے طور پہ، حقوق کی ادائیگی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ اور مستحب مثال کے طور پہ اگر نمازی میں لے لیں تو جیسے نماز شب کی ادائیگی، اس کی تاکید بہت ہے، لیکن اگر ہم ترک بھی کر دیتے ہیں تو سزا اور گناہ کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، عذاب کے حقدار نہیں ہوتے ہیں۔ حرام مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا، مثال کے طور پہ کسی کو اذیت پہنچانا، مثال کے طور پہ غیبت کرنا، مثال کے طور پہ شراب پینا، مثال کے طور پہ جوا کھیلنا، یہ سارے کے سارے کام جو ہیں وہ حرام ہیں۔ ان کو انجام دینے میں انسان گناہ گار ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عذاب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اسی صورت سے مکروہ مثال کے طور پہ قبر پہ لکھا ہوا کتبہ، جو تحریر لکھی ہوتی ہے اس کا پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر فرض کر لیے کہ ہم نہ پڑھیں تو ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہمارے لیے گناہ کا باعث نہیں ہے، سزا کے حقدار نہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے، اس کے علاوہ مکروہات کی بھی ایک اچھی خاصی قرآنی فہرست ہے۔ مباح یہ چار کام جان لیے، اس کے علاوہ باقی جتنے کام ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے مباح ہیں، یعنی واجب، مستحب، مکروہ اور حرام کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے مباح رکھے گئے ہیں۔ تو اگر انسان اپنی زندگی میں تقوی کی ادنا ترین منزل بھی اختیار کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا خیال کر لے، اتنا لحاظ رکھے کہ کوئی واجب ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور ہم کسی حرام کے مرتکب نہ ہونے پائیں۔ اگر اتنا بھی ہم کر لیں تو ہم گویا تقوی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ادنا ہی درجے کا تقوی صحیح مگر تقوی ہے، اور اسے اختیار کرنے والا متقی و پرہیزگار کہا جائے گا، جو انسان کی سعادت و کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے اور اس کی تاکید ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی تاکید ہوئی ہے، معصومین نے بھی تاکید کی ہے، اور جمعے کے خطبے میں اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، آپ بھی اس کے مخاطب ہیں، ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما حمد نفسه فنحمده ونستعينه ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. ونشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أولاده الأحد عشر نعم الأئمة وحجج الله على الخلق وعباده أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد فأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على سادتي وموالي محمد وآله الطاهرين. وصل على مطلوب كل طالب وغالب كل غالب أسد الله الغالب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على فلة كبد رسول الله بدعة رسول الأعظم حبيبة المصطفى وقرينة المرتضى أم الحسنين أم الأئمة الأطهار سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على سيدي سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي باقر العلم بعد النبي. اللهم صل على سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن موسى بن جعفر الطاهر الطهر. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى المقتدى. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي جعفر محمد بن علي التقي الجواد. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي الحسن علي بن محمد النقي الناصح الأمين. اللهم صل على سيدي ومولاي أبي محمد الحسن بن علي الزكي العسكري. اللهم صل على سيدي ومولاي حجة بن الحسن العسكري القائم المهدي عليه السلام. اللهم إني أشهدك إن هؤلاء أئمتي وسادتي وقادتي وشفعائي وموالي بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة فاكتبنا من الشاهدين يا رب. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. حضرات، ماہ جمادی الاولیٰ کی آج 9 تاریخ ہے. گویا اس مہینے کا پہلا عشرہ مکمل ہوا چاہتا ہے. اس مہینے میں بھی گزشتہ مہینوں کی طرح سے کچھ مناسبتیں موجود ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے، اور اہم مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت جو گزر چکی وہ 5 جمادی الاولیٰ کی تاریخ تھی، جو ثانیہ زہرا سرکار جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ تھی. اور اس کے بعد پھر جو مناسبتیں آ رہی ہیں ان میں 2 مناسبتیں بے حد اہمیت رکھتی ہیں. پہلی مناسبت جس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے 13 جمادی الاولیٰ سے. 13 جمادی الاولیٰ سے یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے انہیں ہم اور آپ ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایام عزائے فاطمیہ کا مطلب یہ کہ ایک روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی تاریخ
پیغمبر کی رحلت کے بعد 75 دن، اور دوسری روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی تاریخ پیغمبر کی وفات اور رحلت کے بعد 95 دن ہوتی ہے، جس کے اعتبار سے جوڑا جاتا ہے تو 13 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانیہ کی تاریخیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ 13 جمادی الاولیٰ ایک روایت کے مطابق اور 3 جمادی الثانیہ دوسری روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے۔ یہ 20 دن کا عرصہ ہے جو شہزادی کی عزاداری اور سوگ کے لیے مخصوص ہے، اور انہیں ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 13 جمادی الاولیٰ سے غم کا موسم اور غم کے دن شروع ہو رہے ہیں، سوگ کے دن شروع ہو رہے ہیں، لیکن 13 کے بعد فوراً 14 اور 14 کا دن گزر کے 15 جو تاریخ آتی ہے دوسرے ہی دن، تیسرے ہی دن، یہ تاریخ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام سجاد امام زین العابدین چوتھے امام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ جو معصومین کی ولادت کی تاریخیں ہیں، جیسے یہ بیچ میں تاریخ آ رہی ہے، اس میں ہم جشن بھی منائیں گے، خوشی کا بھی عنوان اختیار کا ہوگا اور محفل بھی منعقد ہوگی، لیکن بقیہ جو اس کے علاوہ 20 دن ہیں ان دنوں میں سوگ کا ماحول رکھنا ہے، اور ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم کوئی ایسا پروگرام اپنے خاندان یا اپنے اہل و عیال سے متعلق اپنی ذات سے مطابق انجام نہ دیں کہ جو خوشی کا عنوان رکھتا ہو، یعنی خوشی کی تقریبات سے ہم حتی المقدور 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ تک پرہیز کریں، اس لیے کہ شہزادی کے سوگ کے دن ہیں۔ ہم ان تمام مناسبتوں کی طرف بار بار آپ کے ذہنوں کو اس لیے متوجہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خوشی میں خوش ہوں اہل بیت کی، اور غم میں غمزدہ ہوں، اس لیے کہ شیعان اہل بیت کی یہی پہچان معصوم نے بتائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔